بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ یقین کریں یہ کہاوت، یہ مثال پوری فٹ آتی ہے مولوی ساجد دیوبندی پر۔ اس نے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے دعویٰ تو کر دیا، مناظرے کا چیلنج تو کر دیا، لیکن جیسے ہی علامہ راشد محمود رضوی صاحب میدان مناظرہ میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا، ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اب ان کی جو حالت ہے وہ سارے جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، کیسے یہ بندہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اب جو ہے وہ اس بندے میں اتنی صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن جو انہی کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب اس مولوی ساجد کے پیچھے پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس مولوی ساجد نے دعویٰ اور چیلنج کیا تھا مناظرے کا، وہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اب نکلنا مشکل ہے۔ اب میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، دیوبندی مولوی صاحب ہیں اور اسی مولوی ساجد کی کلاس کیسے لے رہے ہیں، کیسے اس کی لان تان کر رہے ہیں، کیسے ان کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ اللہ دا واسطہ اس پنگے دے اندر نہ پائے، اس پینڈے نہ پائے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، کچھ باتیں ہم انشاءاللہ ویڈیو کے بعد کریں گے اور پھر آخر پر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ساجد نقشبندی صاحب، آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ درس و تدریس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ میدان مناظرہ کے آپ مرد نہیں ہیں۔ باقاعدہ طور پر نہ آپ نے اس فن کے ماہر استاد سے مناظرہ پڑھا ہے، بلکہ آپ خود اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مناظر بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، یقین جانے آپ علماء دیوبند کی بدنامی کا سبب بنے ہیں۔ آپ نے بریلی کے علماء کے خلاف سخت زبان استعمال کی، جواب میں رد عمل کے طور پر انہوں نے ہمارے اکابرین کے خلاف زبانیں استعمال کی۔ آپ نے ان کے خلاف کتب لکھی اور آپ نے اس مسلک کی جو اصلاحی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف آپ نے کتب لکھی۔ رد عمل کے طور پر انہوں نے بھی ہماری جو علماء دیوبند کی اصلاحی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں انہوں نے ایسے ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے کہ اگر وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئیں تو یقین جانے پھر دیکھیے عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک نئی کتاب منظر عام پر بالکل آئی ہے، نئی تبلیغی جماعت حقیقت و انکشافات، مولانا مفتی محمد الطاف حسین توسوی صاحب نے لکھی ہے، اور یہ بھی انہوں نے مجبور ہو کر لکھی ہے۔ جب آپ نے دعوت اسلامی کے خلاف کتاب لکھی، جب آپ نے رضاخانیت بمقابلہ حنفیت لکھی، تو یہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے پھر ہمارے خلاف قلم اٹھایا ہے۔ یہ جو نئی کتاب آئی ہے تبلیغی جماعت حقیقت و انکشافات، میں نے یہ مطالعہ کی ہے، مطالعہ شروع کیا ہوا ہے، میں نے اس کا پڑھ رہا ہوں۔ یقین جانے ایسی ایسی چیزوں سے مفتی صاحب نے پردہ اٹھایا ہے کہ الامان الحفیظ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگر یہی کتاب اب عوام کے ہتھے چڑھ گئی نا، اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے، ان کے ہتھے چڑھے گی، پھر دیکھنا عوام آپ کا کیا حشر کرے گی۔ جرأت اور ہمت آپ میں اتنی ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر آپ ان کو للکارتے رہتے ہیں، جب وہ آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، جب وہ میدان میں آتے ہیں تو پھر آپ طرح طرح کے بہانے بنا کر مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے مفتی راشد صاحب ہیں کوئی کراچی کے غالباً، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آن لائن مناظرہ میرے ساتھ کرو، اور ابھی تک آپ برابر جو ہے نا فرار ہی اختیار آپ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے یعنی آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مناظرہ سے بھاگنے کی ایک صورت ہے کہ آن لائن ہمارے سامنے بیٹھو۔ بابا جان، اس وقت سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنا مشکل ہے، حالات اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی انتظامیہ جو ہے نا اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور آپ کو بھی بخوبی اس بات کا علم ہے، اس لیے تو آپ اسی چیز پر اصرار بار بار کر رہے ہیں کہ ہمارے آمنے سامنے بیٹھے۔ در حقیقت آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ جو ہے کہ حالات اس چیز کے متحمل نہیں ہیں، تو پھر آپ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ آن لائن مناظرہ کرنے میں کوئی اتنا مثلا اجازت وغیرہ نہیں لینی پڑتی، وہ مشکل نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ کئی آن لائن مناظرہ دوسرے مسالک کے لوگوں سے کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ در حقیقت آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے ان کے خلاف زبان استعمال کی اور لکھا ان کے خلاف، اب جب وہ میدان میں آئے ہیں تو اب جوان بنو اور ان کا مقابلہ کرو، اور ان کے ساتھ اب ہمت ہے تو آن لائن مناظرہ کرو۔ جی ناظرین، آپ نے مولوی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور یقین کریں کہ جو ہم نے کہنا تھا انہوں نے بخوبی جو ہے وہ بیان کر دیا، ہماری ذمہ داری بھی انہوں نے جو ہے وہ ادا کر دی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب جن کی ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے جو دیوبندی حضرات ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولوی ساجد دیوبندی کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ یہ مولوی صاحب جو ہے، ان کو سلام میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ حقائق بیان کیے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنا دکھڑا سامنے رکھا ہے۔ یار اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے مناظرہ کرنے کی تو تم نے جو ہے وہ پنگا لیا کیوں؟ تم نے کیوں دعویٰ کیا؟ تم نے کیوں چیلنج کیا؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ صرف ایک ہمارا شعر اٹھا ہے، راشد محمود رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، ایک بندہ اٹھا ہے اور اس مولوی صاحب کی جو ہے وہ مولوی صاحب کی شلوار گیلی ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں دیانتداری سے سوچ کر کہ جب یہ سامنے آ جائیں گے میدان مناظرہ میں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی کہ گلے کی ہڈی ایسی یہ بن چکی ہے نا، ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ چیلنج، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ حقیقت بات ہے اللہ رسول کے فضل و کرم سے ابھی تک وہ مانے جانا نہیں ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کو غلط ثابت کر سکے۔ جو بھی نظر آئیں گے دور دور پھد کے نظر آئیں گے، وہ کیمرہ لگا لیں گے، بیان ریکارڈ کریں گے اور دعوے ایسے ایسے کریں گے کہ پتہ نہیں ان سے بڑا جو ہے وہ حق و صداقت والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں۔ لیکن جب حقیقت میں میدان میں آنا پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، ان کے بندے ہی ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ
مسلک رضا کل بھی حق پر تھا اور بول بالا تھا، آج بھی حق پر ہے، بول بالا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک رضا کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔